جاؤں گی اپنے آقا کی نصرت کروں گی. کہا بس میں تمہیں آزما رہا تھا, میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہے کہ نہیں. میں سمجھ گیا. کہ جا اور میرے آقا کو میرا سلام بھی کہہ دینا, میرا سلام بھی پہنچا دینا. پس ازادارو حبیب چلے. ظاہر ہے کہ کوفے میں پہرا لگا ہے, تو اب ایک منصوبہ بنایا, غلام اور سواری کو پہلے ہی کوفے کے دروازے پہ بھیج دیا اور خود کسی طریقے سے پہروں سے بچتے ہوئے کوفے کے دروازے پہ پہنچے. آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو حبیب نے دیکھا کہ غلام سواری سے باتیں کر رہا ہے اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے آقا کی سواری کوفے میں پہرا بڑا سخت ہے, شاید آقا آ نہ سکے, اگر آقا نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا, میں اپنی جان اپنے مولا کے قدموں میں نچھاور کروں گا. جناب حبیب نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں آقا حسین میں آپ کی مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں, آج غلام بھی آپ پر افسوس کروں. سوار ہوئے, عازم سفر ہوئے. 7 محرم کربلا میں وارد ہوئے. ایسے تھوڑی حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے. جناب حبیب جب تشریف لائے ہیں, حسین کے اس مختصر سے لشکر میں ایسا جوش و ولولہ پیدا ہوا جیسے حبیب نہیں کوئی بہت بڑا لشکر حسین کی نصرت کے لیے آ گیا. تکبیریں بلند ہو رہی ہیں, اللہ اکبر کا شور ہے. زینب نے سنا تکبیر کی صدائیں, اما فضا یہ شور کیسا ہے؟ فرمایا کوفے سے نصرت کے لیے حسین کا دوست آ گیا ہے, حبیب آیا ہے. جناب زینب نے فرمایا اما فضا جا کے حبیب کو میرا سلام دے دیجئے. فضا نے سلام پہنچایا. پر جب حبیب نے سنا زینب نے سلام بھیجا ہے, کربلا کی خاک اٹھا کے سر پر لایا. یہ کیسے دن آ گئے, آج زہرا کی بیٹیاں مجھ غلام کو سلام کر رہی. اتنے مظلوم ہو گئے آل رسول, مجھ کنی زادیہ کو سلام کیا جا رہا. جناب حبیب شجاع بھی ہیں, مدبر و حکیم بھی ہیں. جب خط لکھا تھا تو امام حسین نے خط کا پہلا جملہ جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ من حسین ابن علی الی رجل فقیر. یہ خط حسین کی طرف سے اسے ہے جو مرد فقیر ہے, مدبر ہے, فقیر ہے. اسی لیے حسین نے بھیجا جاؤ حبیب, عمر سعد سے مہلت لے کے آؤ, نماز ادا کرنے کی مہلت. جناب حبیب جنگ کے لیے نہیں جا رہے, مہلت مانگنے جا رہے ہیں. جاؤ. جب مہلت مانگی نا تو عمر سعد نے امام حسین کی توہین کی اور کہنے لگا نماز, کیسی نماز؟ حسین کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, حسین کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. یہ جملہ سنا, برداشت نہیں ہوا, امام کی توہین, حجت خدا کی توہین. تلوار نکالی, کہا آقا اجازت دیجئے, آوازوں کو بلند کیجئے, گریے میں نہ شرمائیے. آقا اجازت دیجئے, یہ کہہ کے حملہ کیا. بڑے بڑے پہلوان فی النار ہو گئے, لیکن ایک منزل آئی جہاں میدان سے حسین نے سنا آقا آخری سلام ہے. حسین تیزی سے میدان کی طرف بڑھے, ایک جانب عباس, دوسری جانب علی اکبر ہے. لاشے کے پاس آئے, لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کے کہا آقا آپ زحمت نہ کیجئے, میں حبیب کا لاشا اٹھا لیتا ہوں. امام حسین نے فرمایا عباس یہ میرا دوست تھا, عباس یہ میرا دوست تھا, اس کا لاشا میں لاشا اٹھا کے خیموں کی طرف چلنا شروع کیا. قدم لڑکھانے لگے. اکبر آگے بڑے, بابا مجھے دے دیجیے, میرا مہمان تھا.
قاسم بن حبیب کربلا میں شہید نہیں ہوا تھا، جب شہداء کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا ہے، حبیب کا سر بھی نیزے پہ بلند ہوا ہے، شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، قاسم بن حبیب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر پہ حملہ کیا ہے، اپنے باپ کا سر لینے میں کامیاب ہوا، آخری جملہ کہہ رہا، اور سر کو لیے چوتھے امام سجاد کے برابر سے یہ کہتا ہوا گزر گیا، جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے میں نہیں ہوگا۔ سجاد تڑپ گئے، سر حسین کو دے، بابا ٹھیک کہہ رہا ہے مگر مجھے وصیت لے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت، اس ذکر کی عظمت کا، ذکر مصائب فضائل کی عظمت کا، ان تمام عزاداروں کی عظمت کا، ان کی آنکھوں سے مقدس آنسو جو جاری ہوئے ان آنسوؤں کی عظمت کا، پالنے والے اس فرش پہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے ہمارے رزق اور روزی میں برکت عطا فرما، تمام حاجات کو مستجاب فرما، علم عمل معرفت میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما، واسع اہل بیت کی عظمت کا پالنے والے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام